دیکھے گا دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، لباس بھی آگ کا ہے۔ انسان جو کھانے کو مل رہا ہے وہ تھوہر ہے، وہ پیٹ میں جا کر کھولتا ہے۔ جو پانی مل رہا ہے وہ پانی کھولتا پانی ہے، اور جو پینے کو پیپ مل رہا ہے انسان کو دیکھے گا، انسان کو برداشت نہ ہوگا، انسان کہے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ یہ کہے گا کہ اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دیجئے لِيَقْضِ عَلَيْنَا کہ ہمیں موت دے دے، ہم یہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے، بہت تکلیف جھیل چکے، بہت مصیبت جھیل چکے ہیں، بہت تکلیف اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، کتنا جلے، کتنا ہم جو ہے خون پیے، کتنا پیپ پیے، کتنا ہم کھولتا پانی پیے، اے اللہ، اے جہنم کا داروغہ، اے مالک، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم رب سے کہہ دیجئے کہ رب العالمین ہمیں موت دے دے تاکہ ہم مر جائیں کہ مصیبت کم جائے گی۔ یہ پکار جہنمی کی پکار ہوگی، جہنمی کراہ رہا ہوگا، چیخ پکار کر ہم مسترخون فیہا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، اور جہنم داروغہ سے کہے گا۔ امام بغوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کو کرتے ہیں کہ وہ جہنم کا داروغہ جو وہاں معمور ہوگا اپنے کان میں تیل ڈال کر کے پڑا ہوگا، وہ جہنم میں چیخ رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا، لیکن اس کو سن نہیں رہا ہوگا، وہ کان اس کا بہرا ہوگا۔ 1000 سال تک جہنمی چیختا رہے گا لیکن اس کان میں آواز نہیں جائے گی۔ 1000 سال تک جہنمی چیختا رہے گا لیکن مالک کے کان میں آواز نہیں جائے گی۔ 1000 سال کے بعد جہنم داروغہ کے کان میں آواز جائے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا انکم ماکثون، جہنم ایسے پڑے رہو، تم نے جو عمل کیا ہے، تم نے جو گناہ کیا ہے اس کے بدلے میں تم یوں ہی پڑے رہو، تمہارا کوئی نجات نہیں، تمہاری کوئی پکار نہیں سنی جائے گی۔ انکم ماکثون، 1000 سال تک دل پکارتا رہے گا، اور 1000 سال کے بعد جہنم داروغہ کے کان میں آواز جائے گی تو کیا کہے گا؟ ایسے رہو، ایسے پڑے رہو، جلتے رہو، تپتے رہو، پکار نہیں سنے گا۔ اندازہ کیجئے یہ جہنم کتنی بری چیز ہے، کتنا دن وہ جہنم رہے گا۔ ہم ایک لمحے کی گلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اتنا لمبا یہ کیسے برداشت کر لیں گے؟ سوچنے کی ہے۔ اس طرح سے اللہ فرماتا ہے وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خوفا يوم العذاب قالوا اولم ياتيكم رسل بالبينات قالوا بلى۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اے داروغہ جہنم، اب رب سے کہہ دو کہ رب العالمین ہمارا عذاب میں کچھ کمی کر دے، عذاب ختم نہیں کرتا ہے، کچھ کمی کر دے۔ جہنم کو داروغہ آپ ان کی بات نہیں سنے گا، 1000 سال کے بعد اس کی آواز کو سنے گا اور پھر کہے گا کیا تمہارے پاس اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی داعی نہیں آیا تھا؟ کوئی مبلغ نہیں آیا تھا؟ کیا کوئی نہیں آیا جس نے کہا ہو کہ اے لوگ اللہ کی اطاعت کرو؟ کیا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تمہارا اللہ کا کلام سناتا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا باصحاب السعير، ہائے کاش جب میرے پاس کوئی داعی آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، رکھو، اے لوگو چغل خوری مت کرو، زنا مت کرو، غیبت مت کرو، اے لوگو شرک مت کرو، کفر مت کرو، کاش ہم اس کی بات کو مان لیتے، یہ معاملہ نہ ہوتا۔ وہاں کہے گا لو كنا نسمع، اگر ہم ان کی بات کو
سن لیتے اور ناک کلو اور سمجھ لیتے تو ہمارے جہنمی نہیں ہوتے. وہاں کہے گا، روئے گا اور اپنی تکلیف کو دیکھے گا، کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اب ہم برائی نہیں کریں گے، اب ہم گناہ کام نہیں کریں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، ہم بدعات کا ارتکاب نہیں کریں گے، خرافات نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں ایک چانس دے، ایک موقع دے، ایک سفلی دے تاکہ دنیا میں جا کے ہم نیک کام کر لے. اللہ کبھی فرمائیں گے نہیں، یہ تو وہی پرانی بات ہے، تمہیں موقع نہیں ملے گا. اب موقع کی بات نہیں ہے. دنیا میں تم اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم اللہ کی بات کرتے. اس کے لیے ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا جو تمہیں نصیحت کر رہے تھے. انبیاء کے بعد علماء جو نبی کے وارث ہیں وہ تمہارے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ لوگ یہ کرو، کہ تم نے ان کی بات نہیں مانی، آج تم جلتے رہو. اے لوگو، جہنم کی بات تو بہت لمبی چوڑی ہے. بس کہنا یہی ہے کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں جہنم سے بچ جائیں، چاہتے ہیں جہنم کی آگ ہم نہ چھوئے، چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے بچے رہیں، تو خود بھی نیک کام کیجئے. اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوست و احباب کو بھی تلقین کیجئے کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو نماز کی پابندی کرو، نماز چھوڑنا کفر ہے. اے لوگو ایسے مجالس میں جایا کرو جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی بات تبلیغ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق عطا فرمائے.